وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستو، بھائیوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اس امت کے لیے ہر عمل کے اندر ایک نمونہ اور ایک مثال اللہ پاک نے پیش فرمائی اپنے پیارے اور محبوب پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ کی زندگی اور آپ کی حیات مبارکہ وہ اس انسان کے زندگی کے ہر عمل میں، ہر موقع کے لیے ایک نمونہ عمل ہے. پچھلے جمعے آپ سے بات ہوئی کہ ہم نے اپنی زندگیوں میں یہ کمزوری چھوڑ دی کہ بعض چیزوں میں تو آج انسان یہ کوشش کرتا ہے کہ بھئی مجھے اس عمل کے پورا کرنے کا سنت طریقہ، نبوی طریقہ بتایا جائے. جیسے سب سے بڑا عمل نماز ہے، تو بھئی نماز میں تو ہر مسلمان آج یہ کوشش کرتا ہے اور کرنی چاہیے کہ بھئی میری نماز نماز نبوی ہو، سنت طریقے کے مطابق ہو. بہت بڑی بات ہے، اسی طرح ہونا چاہیے. اور پھر روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، تسبیحات ہے، دعائیں ہیں، صدقات ہے، ان میں بھی کسی نہ کسی درجے میں ہم کوشش کرتے ہیں. لیکن بالخصوص وہ اعمال جس کا تعلق ہماری معاشرتی یعنی ایک گھریلو زندگی کے نظام سے جڑی ہوئی، جس میں ہمارے تعلقات ہیں، جس میں ہمارے رشتے ہیں، جس میں ہماری خوشی غمی کی تقریبات ہے، اس معاشرتی زندگی کا جتنا حصہ ہے وہ بھی دین کی برکت سے ہمیں ملا ہے. اس میں ہم آزاد نہیں. اس لیے ایک مسلمان جب نکاح کرتا ہے تو اس کو سب سے پہلے رشتوں کی پہچان اور رشتوں کا تعارف کروایا گیا. اور سورۃ النساء میں اللہ پاک نے پوری وضاحت کے ساتھ کہ بھئی وہ کون سی عورتیں ہیں جو تمہارے لیے حرام کر دی گئی، وہ کون سی عورتیں ہیں جو تمہارے لیے حلال کر دی گئی.
یہ بھی بتایا. اس لیے کہ انسان مادر پدر آزاد نہیں کہ یہ کہے کہ جی میرا دل یہ چاہتا ہے، جیسے ملحدین کہتے ہیں، دہریہ جو لوگ اللہ کے وجود کے منکر ہیں نعوذ باللہ، وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک مرد اگر وہ یہ چاہے، اس کا ذہن مانے، وہ اگر اپنی بہن سے نکاح کرے تو کیوں منع ہے؟ یعنی یہاں تک اس دنیا کے اندر باتیں ہوئی ہے. اللہ کی حلیم ذات ہے، صفت حلم ہے کہ اللہ نے ایسی غلط باتیں کرنے والے لوگوں کو بھی اپنی گرفت میں فوراً نہیں لیا، ان کو توبے کی، ان کو سمجھ کی، اللہ کی طرف رجوع کی مہلت دی. تو اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، رشتوں کا تعارف بھی کروایا گیا. حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعہ وامہات نسائکم وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن. یہ پوری تفصیل ہے آیت کے اندر. ایک مسلمان یہ ضرور پوچھے گا کہ میرا رشتہ فلاں بچی کے لیے گیا ہے، میرا اس سے فلاں رشتہ پہلے سے ہے، آیا میرا اس سے نکاح ہو سکتا ہے؟ تو مسلمان تو پوچھنے کا، سیکھنے کا پابند ہے، مکلف ہے. تو نکاح والی زندگی میں، شادی والی زندگی میں، گھر کو بسانے والی زندگی میں آج مسلمان کیوں نہیں پوچھنا چاہتا کہ مجھے اس کا بھی نبوی طریقہ بتایا جائے، کہ بھئی مجھے معلوم ہو کہ رشتہ ڈالنے کا سنت طریقہ کیا ہے، پیغام بھیجنے کا سنت طریقہ کیا ہے، پھر جب رشتہ طے ہو جائے تو رخصتی کا سنت طریقہ کیا ہے، مہر طے کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے، بیوی کو گھر بسانے کے لیے رہائش دینے کا سنت طریقہ کیا ہے، ولیمے کا سنت طریقہ کیا ہے. یہ ساری باتیں دین کا حصہ ہے. لیکن اس میں آ کر ہم کیوں آزاد ہو گئے، اس میں آ کر ہم کیوں رسم و رواج کے پابند ہو گئے؟ اس میں تو انسان بالکل آزاد گھوم رہا ہے. اور آج میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، اس کے نقصانات کھلی آنکھوں نظر آ رہے ہیں. اس کا نقصان بھی ہے. بہت سارے معاملات کی خرابی کی بنیادی وجہ دین کے اس اہم شعبے کو نہ سیکھنا ہے، نہ سمجھنا ہے، نہ اس کو اہمیت دینا ہے. اس میں ہم آزاد گھوم رہے. اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، زندگی کے اس اہم باب میں، اس اہم شعبے میں بھی ہمارے لیے نمونہ، ہمارے لیے آئیڈیل، ہمارے لیے سیکھنے کا ذریعہ وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی ذوات قدسیہ ہے. تو آج ان خرابیوں کو، ان کوتاہیوں کو سمجھنا از حد ضروری ہے. ایک بات تو اس حوالے سے یہ ہے کہ ہمارے ساتھ نکاح اور شادی کے معاملات میں جو مسئلہ جڑا ہے، وہ ہمارے بنائے ہوئے رسم و رواج ہے جو ہم نے یا ہمارے بڑوں نے یا ہماری خاندانوں اور برادریوں نے طے کیے ہوئے. اب دیکھیں، اس میں ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ بعض وہ رسم و رواج یا ترتیب جس کا شریعت سے ثبوت تو نہیں لیکن وہ شریعت سے متصادم بھی نہیں. بات کو بہت غور سے سمجھیے گا دوست. بعض وہ چیزیں جو شریعت سے ثابت تو نہیں ہے لیکن وہ شریعت سے متصادم بھی نہیں ہے، تو اس میں بلا وجہ کا پہلوان بن کے پریشانی پیدا کرنا یہ بھی بہت غلط ہے دوست. ٹھیک ہے، اگر کوئی آ کے آپ سے پوچھے کہ بھئی نکاح کے بعد دلہا کے گلے میں پھولوں کا ہار ڈالنا
کیا اللہ کے پیغمبر اور صحابہ سے ثابت ہے؟ کسی نے پہنا ہے تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ یہ نہیں، یہ کہیں بھی ثبوت نہیں ہے کہ اس موقع کے اندر ایسا کیا گیا۔ لیکن اگر کوئی اس نکاح کی خوشی کے موقع پر دلہا کے گلے میں، اس کے والدین کے گلے میں، رشتہ داروں کے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالتا ہے اور اس سے کوئی مسجد کی بے اکرامی نہ ہو، کوئی شور شرابہ نہ ہو، زمین گندی نہ ہو، تو یہ شکوہ شریعت سے متصادم نہیں ہے، اس جائز ہے، کر سکتے ہیں۔ اب ایک آدمی اس میں اڑ جائے اور کھڑا ہو جائے خاندان کے سامنے، جی تم نے کیوں ہار ڈالا، اس کو کیوں ہار ڈالا، تو یہ جس کو کہتے ہیں بلا وجہ کی ایک فنکاری ہے، بے مقصد کی پہلوانی کا اظہار کرنا ہے، ایسی باتیں قابل قبول نہیں ہے، اس سے انتشار پیدا ہو جاتا۔ بات ان رسومات کی ہے اور ان رواجوں کی ہے جو ہم نے خود سے بنا بھی لیے اور وہ شریعت سے 100% ٹکراتے ہیں، متصادم ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے نقصانات آج گھروں میں بھی ہے، ماحول میں بھی ہے، معاشرے میں بھی ہے، بچوں اور بچیوں کو بھی۔ ان رسومات اور ان رواجوں کو آج ہمت کے ساتھ اور قوت ارادی سے ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن یہ کیسے ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے کہ بات میں ممبر پہ بیٹھ کے کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، آپ کو سمجھ بھی آ رہی ہے، بات کرتے ہوئے میرا ضمیر مطمئن بھی ہے، لیکن اس چیز پر عملی طور پہ آنا اتنا آسان نہیں کہ ایک بیان کے بعد آپ کہیں کہ جی بالکل میں تو کر لوں گا، یہ آسان نہیں، اس لیے کہ آپ کے سامنے آپ کا پورا خاندان ہے، آپ کے سامنے آپ کے سگے رشتے ہیں، بہن بھائی ہیں، والدین ہیں، چچزاد ماموزاد پھپھیزاد ہیں، آپ کے سامنے آپ کی دی ہوئی بیٹی کا گھرانہ ہے، بہت ساری چیزیں ہیں دوستو۔ اسی لیے علماء نے ایک عجیب بات لکھی ہے، فرمایا کہ اگر آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ رسم و رواج ہمارے ذہنوں سے نکل جائے تو اس کے لیے وقت کے آنے سے پہلے اپنے گھر کی صحیح تربیت اور ماحول بنانے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک دن میں نہیں ہوگا کہ میں کہوں کہ جی ایک ہفتے کے اندر میں فیصلہ کروں، جتنے شادی کے کارڈ اس دفعہ خاندان کے آئے ہیں لہذا اس میں بائیکاٹ ہے، نہیں جاتے ہم لوگ، تو یہ جذباتی پن ہے۔ اس کا نقصان کیا ہوگا کہ ایک ہفتے میں آپ نے اپنے جذبات پر عمل تو کیا اور اچھی نیت سے کیا، لیکن آپ بہت بڑے خاندان کے حصے سے لا تعلق ہو گئے، کٹ گئے، دور ہو گیا۔ اس لیے پہلے اپنی بیوی بچوں کا، اپنے گھر کے ماحول کا ذہن بنانا ضروری، ان کو پتہ تو ہو کہ غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے۔ اگر آج گھر کی مستورات کو محنت کر کے سمجھایا جائے کہ بھئی اگر کوئی نماز چھوڑ رہا ہے تو اس سے گھر میں نحوست آ رہی ہے، بے برکتی آ رہی ہے، یہ بات بار بار ہو، تو بالآخر کیا ہوگا؟ بیویوں کا، بچوں کا، مستورات کا، بہنوں کا، سب کا ذہن بن جائے گا کہ بھئی اس گھر میں بے نمازی برداشت نہیں ہوگا، پھر آپ کو محنت نہیں کرنی، پھر یہ مستورات خود نماز نہ پڑھنے والے کے سر پہ کھڑی ہو جائیں گے، پھر آپ سے زیادہ وہ ہے۔ اللہ نے اس طبقے کو جو ہمت دی ہے، یقین کریں ہم اس کا 10واں حصہ بھی نہیں۔ اگر مستورات کے ذہنوں میں ایک بات ترتیب سے اندر چلی جائے، یقین کریں آپ کا 80% کام ہو جاتا ہے۔ ہمیں تو اس کا اندازہ ہے، تجربہ ہے کہ مستورات جب اصلاحی مجالس سے جڑتی ہیں اور ایک بات بار بار ہوتی ہے، اس کا کتنا بڑا فرق ہوتا ہے، فرق ہوتا ہے اس کا۔ تو سب سے پہلی چیز تو آج جو ہم نے خلا چھوڑ دیا، جو کمزوری چھوڑ دی، کہ اپنے گھر کی مستورات اور افراد کو دینی ماحول اور دین کی صحیح تربیت فراہم ہی نہیں کی، وہ باتیں نہیں ہیں ان کے سامنے۔
لہٰذا ان کے نزدیک جو کچھ آج ہماری شادیوں میں تقریبات میں ہو رہا ہے وہ اس کو ایک نارمل اور زندگی کا حصہ سمجھ کے قبول کر چکی. تو سب سے پہلی چیز تو اس بات کی فکر اور احساس پیدا کریں کہ بھئی ہمارے گھروں کا ماحول دینی کیسے بنے گا، اس کے لیے ترتیب کیا ہوگی. اب ظاہر سی بات ہے کہ گھر کے اندر دین کیسے آئے، مستورات کے اندر دین کیسے آئے، تو اس کے لیے مرد حضرات کو تھوڑی سی ہمت کرنی پڑتی ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں جی میں تو آدھا گھنٹہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں، بعض دفعہ ایسا ہوا ہے کہ مستورات آنا چاہتی ہے مجالس کے اندر، بیانات کے اندر، لیکن وہ شکایت بھیجتی ہے کہ گھر کے محارم اجازت ہی نہیں دیتے، یا انہوں نے اس وقت کچھ کام کی ذمہ داری لگا دی کہ بھئی اس وقت پہ یہ کام کیوں نہیں ہوا. بھئی اگر 6 دن آپ کا کھانا ناشتہ سب وقت پہ تیار ہے، ایک دن کا آدھا گھنٹہ آپ دے دیں اور پھر اس کی برکتیں آپ اپنے گھر کے اندر دیکھیں. ہفتے کے دن کا آدھا گھنٹہ صبح آپ مستورات کو دے دیں، آدھا گھنٹہ 11 بجے سے 11:30 بجے تک ہفتے کے دن صبح، کہ بھئی یہ مستورات کی اصلاحی مجلس کا وقت ہے، آپ جائیں، آپ کو اجازت ہے. شرعی پردے کے اہتمام کے ساتھ آپ ان کو وقت دے دیں، اجازت دے دیں. آپ دیکھیں تھوڑے عرصے بعد یہ دین کی باتیں ان کے سامنے آئے گی، ذہن میں بیٹھیں گی، خود آپ کو بولنا نہیں پڑے گا، گھر کا ماحول بنتا چلا جائے گا. پھر شادی کے اندر آپ چاہیں کہ سنت ترتیب پر ہو، یہ مستورات آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائیں گی. آپ کی بچیاں پریشان نہیں ہوں گی. کل آج بچیاں پریشان ہوتی ہیں، وہ کہتی ہے بھئی ہمیں پھر صحیح رشتے نہیں ملیں گے، ہمیں پھر صحیح رشتے نہیں ملیں گے. ہم نے اگر پورا شرعی پردہ کیا تو پھر رشتہ بھی کسی مولوی صاحب کا آئے گا. بچیاں پریشان ہو جاتی کہ بھئی ہمیں تو پھر ظاہر سی بات ہے کسی ایسے کے پلو باندھ دیا جائے گا کہ جو ہے وہ ہم پر حکم چلائے گا، نافذ ہوگا. اور ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ بھئی جو مولوی ہے، جو عالم ہے، یہ اگر شوہر ہے تو یہ آپ کی زندگی کو جام کر دے گا پورا. یہ باتیں ماحول کی وجہ سے آ گئی ہے، اس میں کسی کا قصور نہیں ہے، لیکن حقیقت ایسی نہیں ہے دوستو. تو سب سے پہلی بات تو آج اس کمزوری کا ازالہ کریں دوستو، کہ گھروں کی مستورات کو دین سیکھنے کے لیے اتنا وقت ضرور دیں کہ وہ ہفتے میں 1 گھنٹہ آدھ گھنٹہ دین کی بات سن سکیں، ان کے سامنے یہ ساری باتیں آ سکیں. کہ بھئی شادی کے موقع پر، نکاح کے موقع پر، گھر کی بچی کے رخصت ہونے کے موقع پر پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام، صحابہ اکرام کی زندگیاں مجھے کیا سکھا رہی. ظاہر سی بات ہے ایسا تو نہیں کہ انہوں نے نکاح نہیں کیے، آپ کے بھی نکاح ہے، صحابہ کے بھی نکاح ہے، آپ کی بچیوں کے نکاح ہے. یہ سب باتیں آنی چاہیے. دوسری بات میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، یہ ہے کچھ چیزیں ہم نے اپنے ماحول کے اندر اپنی طرف سے داخل کر کے اور یہ سمجھ لیا کہ اگر ایسا ہوا تو یہ بالکل غلط ہو جائے گا. اس میں ایک بڑی چیز کیا ہے کہ ذات پات کے فرق کو آج بہت گہری نظر سے دیکھا جاتا ہے. ذات پات کے فرق سے مراد یہ ہے کہ انسان یہ ذہن بنا لے کہ جی میں اس زبان، اس قوم، اس برادری سے متعلق ہوں، لہٰذا میری بچی کا رشتہ اسی گھر میں ہونا چاہیے جو اسی قوم، اسی زبان اور اسی کیٹیگری کا ہو. دیکھیں شریعت کے اندر 4 چیزیں ذکر کی. مقصد ہے کہ چاروں چیزوں کو ایک مسلمان گھرانہ دیکھ سکتا ہے، اس کی نفی نہیں کی کہ جی یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، صرف یہ صحیح ہے. نہیں نہیں نہیں، بات کو سمجھے. مال ہے، جمال ہے، حسب ہے، دین ہے، چاروں ہیں. لیکن فرمائے فاصفر بذات الدین، تم دین کے پہلو کو ترجیح دو.
اس کو مقدم رکھو. ایک انسان کہے بھئی بچی خوبصورت ہے، بھئی حسن و جمال کا پیکر ہے، باقی کوئی پیچھے خاندانی بیک گراؤنڈ کیا ہے، کچھ سلسلہ کچھ پتہ نہیں، دین سے کیا تعلق ہے جی، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی سلسلہ نہیں، بس خوبصورتی ہے تو بھئی چلو بھئی دیو مار، نکاح کرو، رشتہ کرو. اس چیز کی حوصلہ افزائی نہیں کی گئی. دین کے معیار کو سب سے اوپر رکھا گیا. اس کے بعد حکم ہے کہ انسان کف کہتے ہیں کاف فا واو، کف، ایک برابری کو. برابری سے مراد میں آپ کا خاندان بھی ہے، آپ کا پیشہ بھی ہے، آپ کی قومیت بھی ہے، ساری چیزیں فقہا نے لکھی. اور کیوں لکھی؟ اس لیے کہ دین اسلام ایک مکمل کامل دین ہے. اس نے کہیں تشنگی نہیں رکھی، کمزوری نہیں چھوڑی. ایک بچی جس نے 18 سال 20 سال 22 سال 25 سال 30 سال ماں باپ کے گھر گزارے، آپ بتائیں اس کی عادتیں، اس کا طرز زندگی، اس کا کھانا پکانا، اس کا اوڑھنا پرونا، اس کے بات چیت کا انداز، اس کے سونے جاگنے کا انداز ایک ترتیب پہ آ چکا ہے 20-22 سال. ایک دم یہ رشتہ اس فیملی میں ہو گیا کہ جو ان چیزوں سے بالکل الٹ ہے. آپ کی بچی صبح فجر میں اٹھتی تھی، وہ گھرانہ 12 بجے اٹھتا ہے. کیا خیال ہے دوستو؟ الجھاؤ ہوگا نہیں ہوگا؟ 100% الجھاؤ ہوگا. آپ کی بچی برقعے میں پردے میں گھومتی تھی، جب وہاں گئے انہوں نے کہا جی ہم تو نہیں کرتے یہ چیزیں، آپ نقاب ہٹائیں، آپ چہرہ کھول دیں. آپ بتائیں الجھاؤ ہوگا نہیں ہوگا؟ شریعت نے شروع میں کہا کہ دیکھو ان باتوں کو دیکھ لو. اگر تمہیں تمہاری بچی کا بچے کا رشتہ تمہارے خاندان میں، تمہاری زبان میں، تمہاری قومیت میں مل جائے، اس کو ترجیح دے دو، وہاں چلے جاؤ. لیکن یہ ترجیح ہے، یہ لزوم نہیں. لہذا اگر خاندان میں رشتہ نہیں ملا، قوم میں نہیں ملا، برادری میں نہیں ملا، بالکل باہر سے آیا، لیکن اس میں دوسری کوالٹیز ہیں، وہ لڑکا دیندار ہے، متقی ہے، حافظ ہے، حلال کماتا ہے، عالم ہے، عورتوں کے حقوق کو سمجھتا ہے، بڑوں چھوٹوں کا ادب جانتا ہے، اس کے پاس آپ والا خاندان بھی نہیں، آپ جیسا کاروبار بھی نہیں، آپ جیسا طرز معاشرت بھی نہیں، لیکن یہ ساری باتیں اس کے اندر موجود ہیں، جی بسم اللہ. بلکہ بعض تو میں اس سے بڑھ کے عرض کروں، بعض لوگوں کے ذہن میں ایک غلط مسئلہ یہ بھی آج کل ہوتا ہے کہ شاید جو سادات ہیں، سید ہے، بنو ہاشم ہے، تو ان کا رشتہ اگر غیر سادات میں ہو تو یہ نکاح منعقد ہی نہیں. یہ اہم مسئلہ ہے، پھر خاص طور پہ ہمارے اس ماحول کے اندر. دیکھیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو خاندان اس کائنات میں چلا ہے، بنو ہاشم کا، سادات کا، یقیناً اس نسبت کی وجہ سے تو ان کا بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مقام ہے. اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ بڑوں کی وجہ سے چھوٹوں کا اکرام کیا جاتا ہے. سادات کا ایک حق ہے، ایک مقام ہے، ایک عزت ہے، اس کی تو کوئی نفی نہیں کر سکتا. اور اس بے اکرامی پر حدیث پاک میں سخت وعید بھی آئی ہے کہ جس نے میری عطرت کو اور میری آل اولاد کو تکلیف دی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن وہ میرے سامنے ہو، پھر میں اس سے پوچھوں گا. تو یہ احترام تو بہت اہم ہے، نازک بھی ہے. اس لیے سادات کی حیثیت مسلم ہے اپنی جگہ پر. لیکن اگر سادات بچی کا نکاح ایسے گھرانے سے رشتہ آئے جو غیر سید ہے، صرف غیر سید ہے، باقی وہ دیندار ہے، تعلیم یافتہ ہے، رزق حلال کے فکر میں ہے، گھر بار والا ہے، عزت دار ہے، حیا پردے کو سمجھتا ہے، تو میں صرف اس وجہ سے اپنی بچی کا رشتہ روک دوں کہ جی چونکہ وہ سید نہیں ہے تو لہٰذا میں نہیں دے سکتا. یہ سوچ شرعاً غلط ہے دوستو. یعنی میں آپ کو صرف یہ مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ سید بچی کا نکاح اگر سید لڑکے سے ہو تو بہت اچھا ہے، ترجیح دے دی جائے.
لیکن غیر سید گھرانے کے رشتے کو مطلقاً رد اور ٹکرا دینا یہ ترتیب اور روش بالکل غلط ہے. اس سے بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، بچیوں کی عمر نکل جاتی، صرف یہ انتظار ہو رہا ہے کہ بھئی سادات گھرانے کا ہی رشتہ آئے گا تو ہوگا. یہ غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، نقصانات ہیں دوستو اس کے. بعض دفعہ پھر بے جوڑ رشتے ہوتے ہیں. بچی کی عمر بڑی ہو گئی تو اپنے خاندان کے ایک چھوٹے سے بچے کو جو ابھی ابھی بالغ ہوا اس کے ساتھ جوڑ دیا. اب بتائیں 25 سال کی بچی 15 سال کا لڑکا کہاں جوڑے؟ یا 15 سال کی بچی اور 30-35 سال کا لڑکا ہے، جوڑ ختم ہو جائے گا. آج ان معاملات اور مسائل کو شریعت کی روشنی میں سمجھنے کی بہت بڑی ضرورت ہے. اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگو، اس معاملے کے اندر انسان کف کو، برابری کو ترجیح ضرور دے، لیکن اس پر اڑے نہیں، اس پر اصرار نہ کرے اور اس کی وجہ سے رشتوں کے اندر تاخیر نہ کرے. دیکھیں میں آپ کو مثال عرض کروں کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، اور ان کی خصوصیت کیا ہے؟ یہ آپ علیہ السلام کے کیا ہیں؟ مؤذن ہیں. مؤذن ہے مسجد نبوی کی. لیکن اصلاً ان کا تعلق کس قوم اور قبیلے سے ہے؟ حبشی. سیاہ فام ہے، حبشی ہیں، غلام تھے، غلامی کی زندگی گزار کے آئے تھے. تو آپ بتائیں نا کہ وہ تو حبشی ہے، نہ زبان یہ، نہ رنگ یہ، نہ معاشرت یہ، نہ قبیلہ یہ، نہ قوم یہ، نہ مالداری، کچھ بھی نہیں، ایک غلامی کی زندگی سے آئے. لیکن ان کے نکاح میں کون سی عورت آئی؟ صحابہ میں سب سے مالدار ترین صحابی عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ، جو مکہ کی زندگی سے مالدار تھے. جب گنے چنے مسلمانوں کے پاس مال تھا، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بچی کا نکاح حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے کر کے ان کو اپنا داماد بنایا. وہ داماد بن گئے ان کے. اسی طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے محبوب نواسے، جن کا تذکرہ آج پوری دنیا میں ہوتا ہے، لوگ بس صرف ایک رسمی 2-4 باتوں کو لے لیتے ہیں، جو مقصد کی بات ہے وہ تو آج ہمیں پتہ نہیں. شہید کربلا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ، ان سے کون ناواقف ہے؟ پوری دنیا جن سے واقف ہے. جب یہ شہید ہو گئے کربلا کے اندر، تو ان کے نکاح میں ایران کے بادشاہ کی بیٹی تھی. ایران کا جو بادشاہ تھا، ایک وقت میں اس نے اپنی 2 خاص جو باندیاں تھی وہ مدینہ منورہ بھیجی تھی اور کہا تھا کہ ان کا نکاح کسی سے کر دیا جائے. تو ایک کا نکاح عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ہوا اور دوسری کا نکاح حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے ہوا، اور اس کا نام تھا شیر بانو. ایران کے بادشاہ کی بیٹی، نام کیا ہے؟ شیر بانو. اور نکاح کس سے ہوا؟ حضور علیہ السلام کے محبوب اور سگے نواسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید کربلا سے، ان سے نکاح ہوا. شیر بانو، آپ کو یہ نام ملے گا بھی بعض جگہوں پہ، شیر بانو لکھا ہوتا ہے. جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے اور یہ شیر بانو عدت گزار کے یہ فارغ ہو گئی، تو ان کا نکاح ایک ایسے صحابی سے ہوا کہ جو غلام تھے، لیکن ان کے آقا نے ان کو آزاد کیا، اور غلامی سے آزاد ہونے کے بعد انہوں نے شیر بانو کو نکاح کا پیغام بھیجا. حالانکہ ان کے بیٹے اس وقت زندہ تھے، موجود تھے، وہ بھی بڑے تھے. انہوں نے اپنی بیوہ والدہ کا نکاح اس صحابی کے ساتھ کر لیا. آپ بتائیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے کی بیوی ہے، جن سے بڑھ کے کون سادات ہے، ان کا نکاح ایک ایسے شخص سے ہو رہا ہے جو غلامی کی زندگی سے آزاد تازہ ہوئے. میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس معاملے کو اگر آپ شریعت کی نگاہ سے دیکھیں گے تو آپ کو اتنا تعصب نہیں ملے گا یہاں پر جتنا آج ہم کر رہے ہیں، اور صرف اس بنیاد پہ اڑ جاتے ہیں کہ نہیں جی
میری قوم نہیں ہے، میرا خاندان نہیں ہے، میری زبان نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، فلاں نہیں ہے. اور گھر بیٹھی ہوئی بچی کی عمر سال بسال، یہ وقت کتنی تیزی سے جا رہا ہے. یہ صرف ہمارے ان بنائے ہوئے فرسودہ رسم و رواج کی وجہ سے آج یہ نقصانات ہو جاتے ہیں. اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، ان رسومات کو عملی طور پر آج توڑنے کی ضرورت ہے. انسان ہمت کرے، بچیوں کے مناسب رشتے آئے، چاہے خاندان سے باہر ہے لیکن آپ مطمئن ہیں، مشورہ ہوا، استخارہ ہوا، معلومات ہوئی، دل مطمئن ہو گیا، بسم اللہ کریں. اس بنیاد پر تاخیریں مت کریں اس میں کہ نہیں جی یہ تو عالم نہیں ہے، نہیں جی یہ تو سید نہیں ہے، نہیں جی یہ تو فلاں خاندان کا نہیں ہے، نہیں جی ان کے پاس تو مال کم ہے، یہ کم ہے، وہ کم ہے. ادھر بچی سال بسال اس کی عمر نکلتی چلی جا رہی. تو اس لیے یہ وہ کمزوریاں ہیں جو آج نکاح کے باب میں ہمارے ماحول کے اندر پیدا ہو گئی. اور ظاہر سی بات ہے کہ چونکہ پیدا ہم نے کی ہے، ختم بھی خود کرنا ہے، ہمت کر کے کرنا ہے. تو ان باتوں کی اصلاح بہت ضروری ہے. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا